کہ تو کیا میرے لیے سجدہ کرتا پھرتا ہے؟ کون سی نمازیں پڑھتا ہے؟ اور کون سی رمضان؟ کیا سوز ہے؟ کیا شکر ہے تیرا؟ کچھ نہیں کہتا. اگر تم نے مجھ سے محبت کرنی میں تجھ سے محبت کروں گا. بس ایک ہی کرنا کام، کر نقل میرے محبوب کی. نہیں جی یہ تو نہیں ہوتا. ٹوپی پہنیں گے، قرآنی اور فلاں کریں گے، اس کا نکل کریں گے، داڑھی ایسی ہوگی، منہ ایسا ہوگا، شفا ایسا ہوگا. کرنا ہم نے وہی ہے یہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بڑی کوئی آیت ہے؟ قل انتم تحبون اللہ، میرے محبوب تو اعلان کر اپنی زبان سے. خود گیا تو تمہارا رب راضی نہیں ہو سکتا تمہاری نمازوں سے، تمہارے حجوں سے، زکاتوں سے، قرآنوں سے، تسبیحوں سے، روزوں سے. اس سے راضی نہیں ہو سکتا. راضی ہوگا تو کس سے؟ جب اگر تم میرے محبوب کی نقل کرو گے، ویسی شکلیں بناؤ گے، امامیں پہنو گے، لباس پہنو گے، اور اگر تم نے اس میں دشواری اٹھانی پڑی، تمہارا مذاق ہوگا، تمہیں لوگ تانے دیں گے، تمہیں جاہل کہیں گے، تمہیں برا کہیں گے، بے علم کہیں گے، تمہیں یہ کیا نقل کر رہا ہے، ہم جانتے ہیں جناب، ہم نے بڑا بخاری پڑھی، ہم نے پڑھی ہے. تمہارے کو ہنسیں گے تم پر. اب پھر تم اگر اس وقت بھی تم نے اگر ہمت نہ ہاری اور عمل کر لیا اس پر، تو تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب. جم جاؤ، سخت سے سخت زمانہ آنے والا ہے. کسی چیز کی قیمت نہیں تولی جائے گی ہماری. یاد رکھنا، ہمارے سجدوں میں بھی کھوٹ ہوگا، نمازوں میں بھی کھوٹ ہوگا، عبادت میں کھوٹ ہوگا، قرآن میں کھوٹ ہوگا. قرآن کچھ کہہ رہا ہوگا، عمل ہمارا کچھ ہو رہا ہوگا. چومے جا رہے ہیں سپاروں کو، چوڑے جائیں قرآن کو، وہ کرو کچھ اور کر رہے ہیں، ہم سارا قرآن کے خلاف رہے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں بول کر؟ ہاں. Affligation کو، calamities کو you can't control. There's no way to control it. You know when it's happening to you, when it's coming to you. We don't know at all about it. کوئی پروڈکشن نہیں اس کی. نہیں سمجھے بات میری آپ؟ ہوائی امراض کہیں، بیماری کہیں، آفات کہیں، اس کو مصیبتیں کہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان کو. وہ تو بڑے آرام سے بستر پہ جاتا ہے، صبح اٹھتا تو منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، صبح آرام سے راستہ آرام سے جا رہا ہے، دیکھا تو اس کی ٹانگ ختم ہو گئی ہے. ہمیں 1 انچ کا پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کیا کر رہا ہے. گھر سے نکلے بچے باہر گیا، ایک دن چاروں غائب، ایک کورام بن گیا، پورے بول ڈرنگ میں مر گئے. کہ ان کو پتا تھا یہ کیا ہے؟ یہ کلائمیٹیز ہے. پوری زور لگا لیں پوری دنیا کی یہ اس پہ ہم کنٹرول کریں گے. مجھے پتا ہو کل میں یہ مصیبت آنے والی ہے اور میں اس کے لیے پروٹیکشن کر لوں. کر سکتا ہے کوئی؟ بڑی کین ڈو اٹ. یہ ہماری زندگی ہے. میں باہر نہیں، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، میں باہر نکل سکتا ہی نہیں کر سکتا. میں تو آپ کی واقعہ سناتا ہوں. پہلی بتایا وہ کہہ رہے ایک عالم صاحب بہت بڑے، ان کے جناب چرچے ہوئے، اشتہار لگے ہوئے، سب کچھ، مسجد بھری پڑی ان کو سننے کے لیے آنے کو، بڑے صحت مند طاقتور ماشاء اللہ. عالم صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اور نعرے پڑھ رہے ہیں، آگے بیٹھے ہیں، خود میں آگے بیٹھے ہیں، لگا جناب نعرے لگے، یہ آگے جناب اللہ اکبر درد کبیر، بیٹھے آ کے میں بس ایسے کیا الحمد ختم. کسی چیز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتی کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، صبح کیا ہونے والا ہے، ٹانگ ہلے گی، منہ ہلے گا، زخم چلیں گے. nobody knows about it. موت تو اپنی جگہ ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا. لیکن اس سے پہلے جو چیزیں بتا رہا ہوں آپ، اس کلیمٹیز کہتے ہیں، افلیگیشنز کہتے ہیں. نو پروڈکشن ایٹ آل. یہی وہ چیزیں جس سے قومیں تباہ ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں ہالیڈے منائے جا رہے ہیں، بادل آ رہے ہیں، وہاں ٹھنڈ آ رہی ہے، ایسا ہو گیا چھٹیاں آ رہی ہیں، رمضان کی چھٹیاں، چلو بک کراؤ ٹرکی، چلو جی فلاں چلو، چلے فلاں جگہ چلے، رجب آ گیا، چلو نہ ان کو رجب کا پتا ہو نہ رمضان کا پتا ہو، کچھ نہیں. کیوں؟ لعمر کا اے میرے محبوب، تیری جان کی قسم تو مستیوں کے اندر میں نے دنیا کی مستیاں چڑھ گئی، نشے چڑھ گئے ہیں. شکر کا لفظ ہے قرآن.
کہ ان کو ایسا نشہ چڑھا ہے. سب سے زیادہ نشہ انسان کسی چیز ہوتا ہے؟ دولت کا ہوتا ہے. بڑا زبردست نشہ ہے اس کا, اترتا نہیں وہ نشہ پیسے کا. جس کے نشہ چڑھ جائے نا, نسوار ہے یہ ماشاء اللہ, نہ کسی اس میں نشہ آتا ہے, جنت میں جاتا ہے اس کا نشہ. They don't care for that. بہت بڑی آزمائش خود نبی نے فرمایا ہوگی میری دنیا پر, کیا ہوگی؟ مال کی آزمائش ہے سب سے بڑی ہماری, اس کا نشہ نہیں اترتا. 70 قرآن سامنے رکھ دیں وہ دنیا کا نشہ نہیں اترے گا ہمارا. بڑا بس نشہ ہے, قسم کھا کے اپنے یہ تو پیسوں کی دنیا کے اندر مست ہیں, ان کو نشہ ہے. جب کسی کو نشہ چڑھاؤ اس کو پھر ہوش نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. رمضان آ رہا ہے, رجب جا رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, don't know. اس کو اپنی زندگی کا پتہ ہے کہ سارے کام میں نے ابھی کرنے ہیں, سب کچھ ابھی نکلنا ہے میں نے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں, ان کو نہیں پتا رجب کیا ہوتا ہے, شعبان کیا دعا مانگی گئی ہے, اس کی کیا قدر ہوگی, کیوں کہا, اس کا لاجک کیا ہے, اللہ کی ہمیں حکمت کیا ہے ان 2 دنوں مہینوں کے اندر, تیاری کیا کی جائے, اس میں کیا تیاری ہونی چاہیے, کیسے اس تک پہنچنا چاہیے, اور کیا اگر ہم نے وہ تیاری نہیں کی تو کیا ہمیں وہ رمضان مل جائے گا. ہمیں نہ رمضان کی قدر ہی نہیں ہے, پتہ ہی کچھ نہیں رمضان. بس یہ ہے کہ آیا تراویح پڑھی ہو, ختم, صبح کھا لو, شام کو ڈکارا مار لو, گزر گیا رمضان. ٹوٹی پھوٹی بات تو ایک حقیقت ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کیا؟ اگر چھوٹی چیز ہوتی تو 2 مہینے پہلے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے, رسول سے پہلے کہہ رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے اس کے بارے میں. کیا چیز ہوگی؟ ہم اس کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتے. ایک رات نہیں, ایک گھڑی نہیں, ایک ساتھ رمضان کی آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی قیمتی ہے. ایک ساتھ, ایک لمحہ, جو کہ ہمارا نرم نہیں ہوتا عام دنوں کی طرح. نو چینج اٹ آل. کیوں؟ نشے میں. یہ نشہ ہے نا, اس کے علاج نہیں ہے. کہ پروٹیکشن کیا ہے آپ نے اس وبا کا, مجھے بتائیں. تو پھر پتہ ہے آپ کو کیا ہو جائے کل؟ کیا بچی کی خبر سننے گا, بیٹے کی سننے گا, باپ کی خبر سننے گا, ماں کی خبر سننے گا, اپنی خبر سنیں. ہر وقت اللہ کی طرف سے ہوا ہے. کیا پروڈکشن, وہی حالات اب جو ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں صبح اٹھیں گے ایک عجیب طوفان ہوگا, فلاں یہ ہو گیا, اس نے اتنا حملہ کر دیا مسلمانوں کے ساتھ, یہ ہو گیا, یہ گورنمنٹ جانے والی ہے, وہ آنے والی ہے. ہر وقت دیکھ رہے ہیں آپ چینجز ہوتی ہیں. 3 دن یا 1 دن آپ اخبار سے پیچھے اڑ جائیں یا نیوز سے پیچھے ہو جائیں, ایک گیپ آ جائے تو دوسری دن حیران, ہاں یہ ہو گیا, اتنی چینجز آ گئی دنیا کے اندر, یہ چلا گیا, وہ آ گیا, وہ آنے وہ چلا گیا. کہاں سے چینجز ہیں؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر قدم پہ میں نے انسان کی رکھا ہے. ایک قدم بھی ہمیں اعتبار نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے سسٹم رکھا ہے, محفوظ کرو اپنے آپ کو, پروٹیکٹ کرو. بولو سبحان اللہ. جی کیسے کریں؟ قرآن پڑھو, اس سے پروٹیکشن ہوگی. قرآن تک عمل کرو, عمل قرآن پڑھو, فلاں کرو, وظیفے کرو, یہ کر لو. قرآن کہتا ہے میں بتاتا ہوں پروٹیکشن, وہ کوئی نہیں کرتا. تبھی تو بربادی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں صبح کیا ہوا, بچہ کیسے سے اٹھے گا, بچے کے ساتھ کیا ہوگا, الٹیاں لگ جائیں گی, بخار لگ جائیں گے, کیا آئے گی, کیا ہوگا. اگر ڈاکٹر آپ کلینک میں بیٹھ جائیں, ہر روز نیا تماشا دیکھیں گے آپ. ڈاکٹر صاحب تو بیٹھے تھے, یہ ہوا, بچے کو پتہ نہیں صبح سے کیا ہو گیا. ہوتے ہیں کیسز نہیں ہوتے. اچانک یہ پتہ نہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, سر میں کوئی چکر آیا, گر گیا. ہو رہے نہیں ہو رہے. کوئی ڈاکٹر دوست ہے, آپ سے پوچھیں کیا ہوتا ہے صبح اور شام کیا تماشا دیکھتے ہیں. لیکن اتنا ڈھیٹ ہو چکا ہوتا ہے, معذرت سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر, اس کو خود پتہ نہیں اپنا. وہ پتہ ہو چکا ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ بے ایمان وہ بیٹھا ہوتا ہے. اب سبق سیکھ. ایک پیشنٹ کو آدمی دیکھتے ہیں, ایک آدمی مجھے نظر آیا صبح, دل کام گیا میرا,
اتنا اسمارٹ، اتنا ایکٹیو، مسجد میں اتنے کی گھڑی کام کرنے والے کہ یا اللہ، منہ ٹیڑھا تھا بیچارے کا، آنکھ کھلی ہوئی تھی، کدھر بند نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں، ہل جانے سے تو اتھے جانے یہ تھے، اے کرنے سے کچھ پتہ ہی نہیں کہ بچے تھے سے ہو کھجے کل ہنسنے دانت نکال لیا، زیادتی کر رہے ہیں لوگوں سے، بدماشی کر رہے ہیں، ایسے ایسے ظلم کر رہے ہیں، حقوق لوگوں کو کھا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں، پونڈ جمع کریں، بس پونڈ جمع کریں، بس بہت افسوس میں کہا دیکھیں، میں تو بالکل صحیح ٹھیک ٹھاک تھا، میں تو لیٹا ہی تھا، ٹیڑھا ہو گیا، آنکھ کھل گئی ہے، آنکھ بند ہو گئی ہے، سامنے کرنا کہ یا مت وہی ہے، لیکن بیماروں کو دیکھ کے تسلی دیتے ہیں نا۔ تو ڈاکٹر تو ایک ایسی چیز ہے، مجھے نہیں پتا اس یہاں کوئی بیٹھا ہو تو معذرت سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو سب سے بڑا مومن ہونا چاہیے، سب سے بڑا مومن، اس کو تو ڈائریکٹ میسج پہنچ رہے ہیں نا، صبح شام تک یہ تھا تو یہ ہو گیا، فلاں تو یہ ہو گیا، وہ کیور کر رہا ہے، اس کو تو بچہ بنا اس لیے کہ پیسے کماؤ، اس کو کیا پتا کہ یہ دنیا جو میرے پاس، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں، وہ تنخواہ دیکھتا ہے، مال دیکھتا ہے، پیسے دیکھتا ہے، پرائیویٹ ہے تو کھینچتا ہے پیسے 300 400، اس کو یہ نہیں پتا کہ عبرت تو دیکھ، تو کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھے کہ کل تیرے ساتھ اگر یہ ہو گیا تو تیرے بیٹا تیرے پاس آ گیا، پھر وہ نہیں آ سکتے، تو سرکل ہے، کیوں اس کو چانس دے رہا ہے، مجھے چانس دیا کہ دیکھ یہ ایسا ہو گیا ہے، کل تو بھی ایسا ہو جائے گا، چانس ہے، پروٹیکٹ کر اپنے آپ کو، بولے سبحان اللہ۔ کسی کو دیکھو دنیا کے نشے میں ہے شخص تو رونے لگا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس نشے سے ہمیں بچاؤ، یہ نشہ نہیں اترتا، حتی اس کو اللہ تعالیٰ یہ تو قبر تک بھی نہیں اترے گا ان کے، وہ بھی پیٹ نہیں بھر سکتی اس کا، تو یہ ایسا بس نشہ چڑھ جاتا ہے دنیا کا، دولت کا، they don't know anything, they're blind mentally and بالکل ڈف اینڈ ڈم ہو جاتا ہے وہ آدمی، جس کے اللہ نے اتنی بڑی قسم کھا کے یہ بات کہی ہے کہ نشہ ہے کہ دنیا کا چڑھ گیا ہے، یہ نہیں اترے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بچنا چاہتے ہو تو وہی علاج تو ہے اس کا، کہ یا اللہ کل ہماری خیر سے ہو، یا اللہ آنے والا وقت ہمارا بچ جائے، یا اللہ ہمارا ایسی چیز نہ دکھانا کہ ہم اپنے بچے کو دیکھ کے پریشان ہو جائے، یا اللہ کوئی ایسی حالت نہ ہم پسار آ جائے، یہ زبان نہیں چلتا ہے کام، یہ وظیفے نہیں ہیں اس کے، یہ عملاً چیز ہے، دین اسلام کیا ہے، عملاً چیز ہے، تو قرآن بتاتا ہے اس کا کیا کرنا چاہیے، علاج کرو اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس کے بارے میں، عبدوا ربکم حتی یاتیکم الیقین، 1000 دفعہ یاد پڑھ چکے ہیں، ہم نہیں سمجھے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی دیکھو، اب چکو ربکم حتی یاتیکم الیقین، اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر، بندگی کیا ہوتی ہے، کنیکشن مضبوط کر، کون سا کنیکشن کہ جو تیرا اور میرا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے تیرا اور میرا کنیکشن تو بہت زبردست تھا اور ہے، تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح تجھ میں پھونکی، خاص مٹی ایک تیار کی تیرے لیے، سارے فرشتوں کو تیرے سامنے جھکا دیا، جو تیرا دشمن ہو اس کو رد کر دیا میں نے، تیرے لیے جنتوں کو میں سجا دیا، ایک نیا زمانہ بنا دیا، زمین بنا دی، پہاڑ بنا دیے، سمندر بنا دیا، ہوائیں چلا دیں، مچھلی پیدا کر دیں، جانور پیدا کر دیے، انڈے پیدا کر دیے، شہد پیدا کر دیے، تیرا میرا تو ایک تعلق ہے، کسی کا احساس ہوا اس تعلق کا کبھی؟ سمجھ آ رہی بات ہے؟ جی ہے محبت،
سجدے کا معنی نہیں ہے، کوئی عبادت کا مطلب نہیں ہے بندگی کے. بندگی کیا ہے کہ جو کنیکشن تیرا اور میرا ہے، کیوں مولانا، جو رشتہ تیرا میرا ہے اس کی بات کر مجھ سے. وہ تو ٹوٹنی چاہیے، موت بھی آ جائے تو اس کو مضبوط رکھنا، اس رشتوں کو نہ توڑنا. جب تک تیرا اور یہ میرا رشتہ قائم رہا، مضبوط تو نے اس کو رکھا، تیرا رب وعدہ کرتا ہے no affliction, no calamities can affect on you at all in this. سمجھ آ گئی بات؟ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی تیرا رب کہتا ہے کہ میں پروٹیکٹ کروں گا اس کو. I am protector for that. It's not in the hand of anything in the world who can protect it and handle it. It's only in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. بچا دیا کسی کو لوط قوم کو؟ نوح علیہ السلام قوم کو بچا لیا کسی نے؟ نہیں بتا. بچایا کسی نے؟ بچا سکا کوئی؟ فرعون جو بھپڑا پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا، آسمان میں کھڑکی بناتا تھا، کیا کرتا تھا، ڈوبا تو بچا لیا کسی نے اس کو؟ کوئی نہیں بچا سکا. کیوں؟ کیا کرتا ہے؟ بس جب میں بچانے پہ ہوں تو میں ہی بچا سکتا ہوں کسی کو. ہے تمہارا معاملہ ایسا کہ تمہیں اگلی گھڑی کی پتہ نہیں. اگر تمہارا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے تو کسی وقت پہ تمہارے ساتھ ہر وقت یہ خبریں سنو گے، وہ مر گیا، وہ لٹ گیا، اس کو یہ ہو گیا، منہ ٹیڑھ ہو گیا، پاؤں ٹیڑھ ہو گیا، بچہ مر گیا، الٹی آ گئی، یہ ہو، ہر وقت بیٹھے آپ یہ خبریں سنتے رہیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ربو کا بس ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تعلق جو ہے تیرا میرا، اس میں جوڑ نہ ڈالنا، اس کو کمزور نہ کرنا. تجھے عبادات دوں گا میں، تجھے ایکشن دوں گا اس چیز کے لیے کہ تیرا تعلق ٹوٹے نہ مجھ سے. یہ نماز کیا چیز ہے میں نے بتایا، یہ وہی تعلق ہے مضبوط کرنے کے لیے نماز ہمیں دی ہے. یہاں تو بات سمجھیں گے نا آپ کہ دیدار ان مومن کو گھر پہ ہی ہوگا، میدان میں جوانی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. کن کو ہوگا؟ کہ جن کی فجر کی اور عصر کی نماز مضبوط ہوگی ان کو دیدار کیا جائے گا. سنیے بات پہلے، کون سی نماز؟ فجر اور عصر. عورت یا مرد، اس میں کیا تاثیر رکھی اللہ تعالیٰ نے. نمازیں ساری قیمتی ہیں، ان کی تو الگ الگ بات ہیں، لیکن دو نمازوں کی بات اللہ نے کیا کی، اس کا جو ریوارڈ عجیب رکھا ہے کہ دو نمازوں کا ریوارڈ کیا ہے کہ میرا دیدار نصیب ہوگا.